أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے میں سامنے کے بعد آواز بلند کر لیجیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جدی حسن والحسین یا جدی حسن والحسین۔ سامعین محترم، ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت کا خاص کرم، اللہ کا فضل، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خاص نگاہ کرم کی بدولت ماشاءاللہ سے آج جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے روزانہ ایک قرآن پاک کے سپارے کا آن لائن جو ہے وہ خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ماشاءاللہ سے 26واں پارہ جو تھا اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، اور پچھلی جمعرات کو ہم نے تقریباً 19 پاروں کے حوالے سے خلاصہ بیان کیا تھا، تو آج 20ویں پارے سے لے کر اور 26ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کریں گے۔ اور سامعین محترم، اس کا مختصر خلاصہ بس یہی ہے کہ اگر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن میرے آقا نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے 3 باتوں کا ذکر بہت زیادہ کیا، تینوں میں سے ایک بھی چھوڑ دیں آپ تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ دوسرا کیا ہے؟ کہ اللہ کے محبوب سے محبت کرنا، حضور سے محبت کرنی ہے تو ہمیں ٹوٹ کے محبت کرنی ہے، ٹوٹ کے، جیسے اگر سرکار کا کرم نہیں ملا تو کہیں میں ماری نہ جاؤں، اس طرح کی محبت، جیسے صحابہ کرام کی محبت تھی نا، جیسے مچھلی کی محبت ہوتی ہے پانی کے ساتھ، وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، اس طرح کی محبت۔ اور پھر تیسرا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی، کیا کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا حاصل کے لیے کیا جائے وہ عبادت کہلایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں لیکن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، حضور کی تعظیم نہیں کرتے، توقیر نہیں کرتے، اور حضور کا اگر نام مبارک آ جائے تو آپ جھومتے نہیں ہیں، آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کا ایمان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 3-4 جگہوں پر یہ بیان فرمایا گیا کہ اگر تمہارا ایمان جو ہے نا وہ تب ہی کامل ہو سکتا ہے جب تو اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، یہ بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں آپ کو ان سے بڑا پیار ہوتا ہے، پھر آپ کی بیوی، ان سے آپ کو بڑا پیار ہوتا ہے، آپ کی جو اولاد ہوتی ہے، آپ کی جو مال ہوتا ہے جو آپ نے کمایا ہوتا ہے بڑی محنت کر کے، آپ کو بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو میں ان سب چیزوں سے زیادہ جب تک تمہیں اللہ کے محبوب سے پیار نہیں ہوگا تمہارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو فرما دیا حضور سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ حضور کی محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے۔ جب 3 باتوں میں سے اگر ہم حضور کی محبت نکال دیں گے تو کچھ بھی نہیں بچنا، پھر تو ایمان بھی نہیں بچنا۔ تو یہ دیکھیں نا پچھلی امتوں کے اوپر بار بار ان سپاروں میں بھی بار بار، اگر میں پہلے سپارے سے لے کر 26ویں پارے تک کی بات کروں تو بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کو، مشرکین کو، کیونکہ حضور ان کو دعوت دیتے تھے نا دین کی، اور پھر بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہودی اور عیسائی لوگ تھے، تو ان کو سرکار دعوت دیتے تھے نا مکہ میں اور مدینہ میں جو لوگ تھے موجود تھے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم لوگوں نے نہیں دیکھا کیا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا کیا تھا انہوں نے؟ مولا آپ نے ان کو عذاب کیوں دیا؟ کیوں کہ وہ مجھے تو مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو اپنے بتوں کو توڑ دیتے تھے، اسی ٹائم ایک رب کو پکارتے تھے، ایک رب کو مانتے تھے، لیکن اب مشکل ٹل جاتی تھی پھر دوبارہ بت بنا کے اور پھر اس کو پوچھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے بے وقوف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور پھر انہوں نے اپنی انبیاء کو بھی جھٹلا دیا، انبیاء کو بھی جھٹلا دیا، اور جب انبیاء کو جھٹلایا ان کی بیعت بھی کی،
اور بے ادبی کیا تھا کہ ان کو اذیتیں دینا کہ جناب آپ توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جادوگر ہیں توبہ نعوذ باللہ. تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو برا بھلا کہنا یہ کون کہا کرتے تھے؟ کفار کہا کرتے تھے. جیسے آج کل کچھ بد مذہب ہیں جو کہتے ہیں نبی تو ہمارے جیسے ہی ہیں. تو نبی کو اپنے جیسا پورے قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں تو نہیں آپ کو کہتا، آپ خود فرما دیجیے اپنی عاجزی کے حوالے سے، قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح بشر ہوں دیکھنے میں. وہ کہتے تھے نا کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو تم میں کیا نظر نہیں آتا، میری آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی، لیکن تم میرے جیسے نہیں. میں تمہارے جیسا دکھنے میں بشر ہوں، لیکن کمالات میں اور جمال میں اور کرم میں، نبوت میں، رسالت میں، معجزات میں تم میرے جیسے نہیں ہو، تم میرے جیسے نہیں ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہفتے کا روزہ رکھتے تھے، ایک ایک ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں. اندازہ کرے صحابہ نے رکھنا شروع کیا، بے ہوشی طاری ہوگی. تو میں مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور مجھے تو میرا رب جو ہے وہ کھلاتا اور پلاتا ہے، تمہیں تو نہیں نا ایسی کیفیات ہوتی، تو تم میرے جیسے نہیں ہو، میرے جیسے بالکل بھی نہیں. جب ان کے جیسے انبیاء نہیں ہے تو ایک عام آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار کے جیسے انبیاء نہیں ہیں تو ایک عام آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اور مختصر کریں تو انبیاء تورات، انجیل اور زبور میں بھی باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں، جو آپ کی شانی ہے، وہ ساری بیان کی گئی ہیں. سورہ فتح میں بڑی پیاری سی آیت ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجودا. محبوب آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جو کافروں کے لیے سخت ہیں، جو کفار پہ بڑی سخت ہیں. یہ وہ صاف بیان ہو رہے ہیں کس کے؟ حضور کے صحاب کے، حضور کے عاشقوں کے، حضور کے